عطا کی ہے، بڑی عظمت عطا کی ہے، اور عورت ہی کی وجہ سے نسلیں جو ہیں یہ بڑھتی ہیں، پروان چڑھتی ہیں۔ اور سرکار خود فرماتے ہیں کہ مجھے قیامت کے دن اس بات پر فخر ہوگا کہ میری امت کی تعداد زیادہ ہے۔ ظاہری بات ہے، عورت کا وجود جب ہوگا تو ایک مرد کا اس کے ساتھ تعلق، اور پھر شادی کے بعد اولاد کا ہونا، پھر بچے اور پھر نسلوں کا بڑھنا، ایک ایک بچہ زائد ہوگا اور وہ سرکار کی امت کے اندر داخل ہوگا، تو ظاہری بات ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو فخر ہی کریں گے نا کہ میری امت کی تعداد کتنی زیادہ ہے۔ سرکار بیٹیوں میں سب سے زیادہ محبت اور عقیدت کیا کرتے تھے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ حدیث میں آتا ہے کہ سرکار نے ان کو اپنی جان کہا، ایک میں ہے کہ سرکار نے ان کو اپنی آنکھ قرار دیا۔ فرمایا جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے اس کو عزت دی اس نے مجھے عزت دی، جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے فاطمہ کو دکھ پہنچایا اس نے میں محمد کو دکھ پہنچایا۔ بڑی ہی عقیدت تھی۔ اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سب سے پہلی حاضری آل بیت کرام علیہم رضوان میں خاتون جنت کے گھر میں دیا کرتے، دروازہ کھٹکھٹاتے اور کہتے سلام ہو اے اہل بیت کرام تم پر۔ یہ فجر کی نماز کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معمول تھا۔ ہماری روٹین بھی ہے فجر کے بعد، کوئی دکان پہ جاتا ہے، کوئی کاروبار کی غرض سے جائے گا، کوئی گاڑی نکالے گا، کوئی ورزش کرنے کے لیے، کوئی سیر و تفریح کرنے کے لیے جائے گا۔ تو سرکار کا جو طریقہ تھا وہ فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلے جو حاضری تھی وہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے در پہ دیا کرتے تھے۔ پھر سرکار جب سفر فرماتے تو سفر کے لحاظ سے یہ ہوتا کہ اپنے گھر والوں سے جب ملاقات فرماتے تو سب سے آخر کے اندر سرکار خاتون جنت پاک سے ملتے، لیکن اس کے برعکس کیا ہے کہ جب حضور سفر سے واپس آتے تو سرکار سب سے پہلے خاتون جنت سے ملتے۔ اس میں کیا ماجرا ہے؟ اس میں بھی اگر تھوڑا سا دیکھا جائے تو عقیدت اور محبت کتنی بڑی ہے کہ عمومی طور پہ جب بندہ گھر سے جاتا ہے سب کو ملنا ہوتا ہے، لیکن جس سے ہماری آخری ملاقات ہوتی ہے نا ہم جی بھر کے اس سے ملتے ہیں۔ اور گھر سے جب بندہ کسی سفر کے لیے جائے تو آخر کے اندر عقیدت و محبت کے لحاظ سے جو ہماری ملاقات ہوگی وہ ماں سے ہوتی ہے، اور اس میں ایک عجب رنگ ہوتا ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، دل تڑپ رہا ہوتا ہے، ایک عجب قسم کی کیفیت ہوتی ہے، رنگ ہوتا ہے۔ حالانکہ پہلی فیملی ممبرز جو ہوتے ہیں ان سے بھی تو ہماری ملاقات ہوتی ہے، لیکن جو آخری فیملی ممبر سے ہماری جو ملاقات کا منظر ہوگا وہ ایک الگ ہوگا۔ اب سرکار سب سے ملتے پہلے، لیکن حضور جب سفر فرماتے، چاہے ہجرت کے لیے جاتے، تبلیغ کے لیے جاتے، واعظ و نصیحت کے لیے جاتے، تو سب سے آخر میں جو ملاقات حضور فرماتے وہ اپنی پیاری بیٹی خاتون جنت سے فرماتے۔ لیکن جب برعکس اس کے کیا ہے کہ جب حضور سفر سے واپس آتے تو پھر یہ نہ ہوتا کہ سب سے آخر میں خاتون جنت سے ملتے، نہ جب سرکار واپس آتے تو سب سے پہلے سرکار خاتون جنت سے ملتے۔ اس میں بھی عقیدت بڑی ہے کہ بندے نے بیرون ملک سے بھی آنا ہو، یا سفر سے واپس آنا ہو، عمرہ سے آنا ہو، حج سے واپس آنا ہو، کسی باہرلے ملک سے آنا ہو، تو پھر کیا ہوگا کہ بندہ منتظر ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے مجھے کون ملتا ہے، تو سرکار سب سے پہلے کیا کرتے؟ خاتون جنت سے ملتے۔ اور پھر دوسرا انداز کیا ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ سرکار جب اپنی مسند پہ بیٹھتے، دو عورتیں ایسی ہیں جن کے لیے سرکار اپنی مسند چھوڑ دیتے اور مسند چھوڑ کر ان کا استقبال کیا کرتے تھے۔ ایک اپنی ماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہوں نے چند عرصہ حضور کو دودھ پلایا، کہ جب وہ حضور سے ملنے آتی حضور اپنی مسند کو چھوڑ دیتے تو اٹھ کے کیا کرتے؟ ان کا استقبال کرتے۔ اور دوسرا سیدہ خاتون جنت حضور کی جو پیاری شہزادی ہیں کہ سرکار مصلی پہ بیٹھے ہوتے، مسند پہ بیٹھے ہوتے، جب خاتون جنت پاک آتی حضور کھڑے ہو جاتے، ان کا استقبال فرماتے۔ اور حدیث میں آتا ہے سرکار اپنی بیٹی کی پیشانی کو چوما کرتے، اور بیٹی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے۔ پھر سرکار کیا فرماتے کہ سرکار جس جگہ پہ بیٹھے ہوتے سرکار اس جگہ کو خالی کر دیتے اور اپنی پیاری بیٹی کو وہاں پہ بٹھاتے۔ کائنات میں بیٹیاں باپ سے محبت عقیدت کرتی ہیں، لیکن پورے اسلام کے اندر ایسی کوئی عظیم مثال تاریخ کے اوراق کے اندر کہیں نہیں ملے گی
کہ باپ اپنی مسند کو بیٹی کی غرض سے چھوڑ دے، اور باپ بیٹی کی پیشانی کو تو چوم سکے گا، لیکن تاریخ میں یہ بات بہت ہی کم ملے گی کہ ہر مرتبہ جب بیٹی باپ کی طرف آئے تو کیا کرے، بیٹی اپنے باپ کے ہاتھوں کو بوسہ دے۔ یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ایک عجیب انداز کے ساتھ ان کے ساتھ عقیدت و محبت تھی، خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ۔ زندگی کے مختلف پہلو ہیں سیدہ خاتون جنت پاک کی زندگی کے۔ عبادت کا یہ عالم ہے کہ رات سجدے کے اندر خاتون جنت اپنا سر رکھتی اور ساری رات اللہ کریم جل جلالہ کی عبادت میں گزار دیتی، لیکن جب صبح اذان کا وقت ہوتا تو خاتون جنت پاک اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتی یا اللہ یہ رات اتنی چھوٹی بنائی ہے کہ خاتون جنت فاطمہ کہتی کہ فاطمہ کا ایک سجدہ بھی ادا نہیں ہوا، یہ عبادت کا ذوق ہے۔ اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں جب اماں جان خاتون جنت دعا کرتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو آپ کا بیٹا امام حسن مجتبی خود کہتے ہیں کہ ساری زندگی سیدہ فاطمۃ الزہرا میری ماں نے اپنے لیے کوئی دعا نہ کی، ہمیشہ حضور کی امت کے لیے دعا فرماتے ہیں کہ یا اللہ حضور کی امت کی بخشش فرما، حضور کی امت پہ کرم فرما۔ بظاہر ہم عبادت و ریاضت کرتے ہیں لیکن مقصد ہوتا ہے ہم اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں، لیکن خاتون جنت پاک کیا کرتی ہیں، جب بھی دعا کرتی ہیں تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی امت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پھر سخاوت کے لحاظ سے دیکھا جائے 3 دن کا گھر میں فاقہ، کھانے پینے کو کچھ موجود نہ ہوتا، لیکن جب سائل کچھ مانگنے والا دروازے پہ آ جاتا تو خاتون جنت کبھی بھی ان کو خالی نہ موڑتے ہیں، ضرور بھی ضرور کچھ نہ کچھ ان کو عطا کرتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک غلام تھا، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں جب پہنچے دروازہ کھٹکایا تو سیدہ خاتون جنت پاک نے اندر سے پوچھا کون ہے، تو حضرت سلیمان فارسی نے تعارف کروایا اور کہا کہ میرے ساتھ ایک غلام ہے، کچھ گھر میں ہے کھانے پینے کے لیے۔ تو سیدہ خاتون جنت پاک پریشان ہوگی کہ 3 دن گھر میں تو کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، میں نے خود کچھ نہیں کھایا۔ آپ نے کیا کیا، اندر سے ایک چادر کو اٹھایا اور آپ نے فرمایا سلیمان فارسی یہ چادر تمہیں عطا کرتی ہوں، یہ چادر لے جاؤ بازار کے اندر فروخت کر دو اور اس سے جو درم و دینار ملیں گے وہ لے آنا، اس سے ایک کیا کرنا، اناج لے کے آنا، گندم لے لینا، گھر میں لے کے آنا، میں تمہیں روٹیاں بنا دوں گی۔ اب سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاتون جنت پاک سے چادر کو لیا، بازار گئے، بازار کے اندر اس چادر کو بیچا، وہاں سے گندم خریدی اور خاتون جنت پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کے اندر اس آٹے کو دیا۔ آپ نے کیا کی، روٹی تیار کی، مہمانوں کو کھلائی۔ جیسے ہی مہمانوں کو کھلائی نا تو حضرت سلیمان فارسی عرض کرنے لگے، کہا خاتون جنت چادر آپ کے گھر سے آئی ہے، مال آپ نے دیا ہے، 3 دن سے آپ نے کچھ نہیں کھایا، تو آپ کیا کیجئے کہ اسی اناج میں سے کچھ اناج آپ اپنے گھر رکھ لیجئے تاکہ آپ بھی سیراب ہو کے کھا لیں، تناول فرما لیں۔ تو حضرت سیدہ خاتون جنت پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو گھر سے چیز اللہ کی بارگاہ میں دی جاتی ہے پھر اس کو واپس نہیں لوٹایا جاتا، اور جب ایک سائل نے آ کے دستک دی اور کہا کہ کچھ دیجئے، گھر میں کچھ نہیں تھا۔ اچھا یہ کائنات میں آپ کو کہیں بھی مثال نہیں ملے گی۔ آپ نے پہلے سوچا اس کو کیا دوں، جہیز کے اندر جو قمیض آپ کو عطا کی گئی تھی نا رسول کریم علیہ السلام کی طرف سے، وہ جہیز والی قمیض آپ نے اٹھائی اور رب کا قرآن پڑھا۔ اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ کہتے ہیں نیکی تو اس وقت کا قبول ہی نہیں ہوتی، نیکی تب قبول ہوگی جب تم وہ مال خرچ کرو جو مال تم اپنی جان سے بڑھ کے پیار کرتے ہو، جس مال سے جو مال تمہیں حد سے زیادہ محبوب ہو، پیارا ہو، وہ مال تم کیا کرو، اللہ کی بارگاہ کے اندر خرچ کرو۔ سارے گھر میں نظر دوڑائی، فرمایا جان سے بڑھ کے جو مال پیارا ہے گھر میں وہ جہیز کی قمیض ہے۔ آپ نے کیا کیا، وہ جہیز والی قمیض اٹھا کے اس سائل کے حوالے کر دی۔ تاریخ میں اس سے بڑھ کر کوئی مثال آپ کی سخاوت کے لحاظ سے نہیں ملتی۔ سادگی کا یہ عالم دیکھیں، خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں سارا کام خود کرتی ہیں، چکی جو ہے اس کو چلاتی ہیں، چھالے جو ہیں ہاتھوں پہ پڑ جاتے ہیں۔ ابتدائی اسلام کے ابتدائی دنوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی طرف سے کوئی کنیز آپ کو عطا نہیں کی گئی، آپ سارا گھر کا کام خود کرتی ہیں۔
اور وید میں آتا ہے کہ جب خاتون جنت پاک گھر میں چکی چلاتی ہیں اللہ کا قرآن پڑھتی ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ ہم جب دنیا کے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں تو اللہ کی یاد سے ہم غافل ہو جاتے ہیں، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ یار بس دنیا کی زندگی میں ایسا جو ہے لمحہ بسر ہو گیا کہ نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملا، قرآن کا ٹائم نہیں ملا، کہ بس یہ مصروفیت بن گئی۔ لیکن اتنی بڑی مصروفیت کہ چکی خاتون جنت پاک گھر میں چلا رہی ہیں، ساتھ اللہ کا قرآن بھی پڑھ رہی ہیں۔ قرآن پڑھ پڑھ کے آپ کیا کرتی؟ چکی چلاتی۔ ابتدائی دنوں کے اندر سرکار کی بارگاہ میں گئی، مولا علی نے کہا کہ آپ ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں، حضور کی بارگاہ میں جاؤ، وہاں سے کچھ جو ہے نا کنیزیں لے کے آؤ، غلامہ لے کے آؤ، خادمہ لے کے آؤ، گھر میں رکھو، ان سے کام کرایا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں خاتون جنت پہنچی، عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خادمہ کچھ ہیں، کنیزیں ہیں، وہ دے دے، یہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں، علی پاک برداشت نہیں کر پاتے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ چلیں کچھ کنیزیں گھر میں ہوں گی، کچھ کام خود کر لوں گی، کچھ کام وہ کر لیں گے۔ اب سرکار نے ان کو وظیفہ بتایا، یہ جو وظیفہ ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، سرکار نے فرمایا 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو، اور سرکار نے فرمایا 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ یہ تسبیح فاطمہ کے نام سے یہ جو تسبیحات ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں، یہ سرکار نے خاتون جنت اپنی شہزادی اپنی بیٹی کو عطا کی۔ فرمایا یہ پڑھا کرو، تھکاوٹ جسم کے اندر نہیں پہنچے گی، فرمایا کہ تمہارے ہاتھ نہیں تھکیں گے، جسم کو راحت پہنچے گی، جسم کو سکون پہنچے گا۔ اب یہی تسبیحات میں علماء کہتے ہیں کہ بندہ رات کو سفر کر کے آئے اور جب بستر پہ لیٹے، اور بندہ اگر یہ تصور کرے کہ جسم میں تھکاوٹ ہے، ایک عجیب قسم کی کیفیت ہے، جسم درد کرتا ہے، اس نیت کے ساتھ وہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر جب تسبیح فاطمہ کی تسبیح پڑھے گا، اللہ اس کے جسم کو راحت و سکون عطا فرمائے گا۔ پھر ابتدا دنوں میں سرکار نے ان کو کوئی کنیز عطا نہیں کی، جیسے وقت گزرتا گیا، کام گھر کے زیادہ ہوتے گئے، تو بعد میں کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ایک کنیز، ایک غلامہ خادمہ سیدہ خاتون جنت پاک کو عطا کی۔ لیکن زندگی کا یہ معمول تھا کہ گھر میں نوکرانی ہونے کے باوجود بھی خاتون جنت پاک رضی اللہ تعالی عنہا اکثر جو گھر کا کام تھا وہ خود اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں، اور کچھ جو کام تھا وہ اپنی کنیز اور اپنی نوکرانی کے حوالے کرتی تھیں۔ علماء نے کہا یہ کیا وجہ ہے کہ نوکرانیاں ہم بھی گھر میں رکھتے ہیں، لیکن ہماری حیثیت کیا ہوتی ہے کہ ہم چارپائی پہ بیٹھ جاتی ہیں ہمارے عورتیں اور سارا کام نوکرانیوں سے کرواتی ہیں، لیکن خاتون جنت پاک نے ایسا نہیں کیا۔ وجہ کیا تھی؟ اس میں علماء نے وجہ لکھی، ایک وقت ایسا آئے گا جس طرح آج اس امت کی حالت ہے کہ جس طرح نوکرانیوں پہ ظلم کیا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، ماہ صیام کے اندر ایک حدیث میں یہ سبق میں ملتا ہے، سرکار فرماتے ہیں جو اس ماہ مقدس کے اندر اپنے غلام پر تخفیف کرے، نوکر پہ تخفیف کرے، کمی کرے، چاہے اس نوکر کا تعلق گھر کے ساتھ ہو، دکان کے ساتھ ہو، کسی شعبہ ہے زندگی کے ساتھ ہو، جو غلام کے سر کے اوپر کام ہے اس میں تھوڑی سی آسانی پیدا کر دے کہ غلام ہے، تھوڑی سی میں کام کر لوں، تھوڑا سا اس کی ذمہ ڈال دوں، سرکار نے فرمایا اللہ اس مالک کی بھی بخشش فرمائے گا جو اپنے غلام پہ آسانی کرنے والا ہوگا۔ تو خاتون جنت پاک نے کیا کیا؟ آدھا کام خود کرتی، آدھا کیا کرتا؟ نوکرانی سے سیدہ خاتون جنت پاک کرواتی۔ وجہ کیا تھی کہ زمانے کے اندر اگر کچھ عورتیں آئیں تو وہ سارا کام اپنی نوکرانیوں کے ذمے نہ لگائیں بلکہ خود بھی اپنے ہاتھوں سے کام کیا کریں۔ یہ خاتون جنت پاک کی سنت نظر آتی ہے۔ ایسی جو ہے سادگی کا درس سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی زندگی کے اندر دیا۔ 3 رمضان المبارک، آپ کی سیرت نہایت ہی وسیع ہے، آپ کا وصال پر کمال تھا، اور ساری زندگی آپ نے جس انداز کے اندر گزاری، مرنے کے بعد بھی آپ نے وصیت کیا کی، فرمایا کہ میرا جنازہ رات کو اٹھایا جائے۔ رات کی تاریکی کے اندر خاتون جنت نے کہا میرا جو ہے جنازہ اٹھایا جائے، اور آپ نے کہا کہ میرے جنازے کے اوپر جو ہے ایک جھونپڑی سی بنائی جائے، کہ چارپائی کے جو 4 پائے ہوتے ہیں اس کے اوپر ایک ایک کانا لگایا جائے، پھر اس کے اوپر ایک چادر ڈالی جائے۔ حالانکہ میت عورت کی جب اٹھتی ہے تو ویسے بھی پردہ ہوتا ہے، نہ اس کا کفن کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ اس کا چہرہ کوئی دیکھ سکتا ہے، لیکن انتہا درجے کا شرم و حیا جس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی چارپائی پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، جسم اور جسم کے اوپر چادر تو بڑی ہی دور کے بعد،
آپ کی چارپائی جس کے ساتھ آپ کا جسد ٹچ تھا، مس تھا، اس پر بھی کسی کی نگاہ نہیں پڑی۔ چارپائی کے چارے پاؤں کے ساتھ آپ نے وہ کانے لکڑیاں بنوائیں، اس کے اوپر ایک بڑی سی چادر ڈالی گئی، اور آپ نے باقاعدہ وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی کے اندر اٹھایا جائے۔ شرم و حیا کا یہ پیکر خاتون جنت پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ رات کو اٹھایا گیا، اور روایت میں آتا ہے قیامت کا جب دن ہوگا 70,000 حوریں جنت کی جب لے کر پل صراط کے وہ منزل جہاں سے سیدہ خاتون جنت پاک گزریں گی، تو اللہ فرمائے گا اے اہل معاشر، اے معاشر کے لوگ، اپنی نگاہوں جھکا لو، رسول اللہ کی بیٹی جا رہی ہے۔ اس انداز میں شرم و حیا کا پیکر اللہ نے خاتون جنت کو بنایا کہ قیامت کے دن بھی معاشر والے جو لوگ ہوں گے وہ اپنی نگاہیں جھکا لیں گے کہ حضور کی بیٹی جا رہی ہے۔ آپ ایمان سے بتائیں یہ عورت کو عزت کہاں سے ملی؟ اسلام کی وجہ سے ملی۔ یہ اسلام ہی ہے نا جو عورت کو اتنی عزت دے رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر کسی مذہب کے اندر کوئی عزت موجود نہیں ہے جو عزت اسلام نے عورت کو عطا کی ہے۔ یہ قرآن مقدس میرے ہاتھ میں، ہر بندہ اس کو پڑھتا ہے۔ آج جو عورتیں بازاروں میں جا کر یا روڈ پہ جا کر یہ کہتی ہیں کہ جسم ہمارا، ہماری مرضی، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جسم آپ کا ہے، پھر آپ کی مرضی نہیں چلے گی۔ جسم رب کا ہے، رب کی ہی مرضی چلنی ہے۔ یہ تھوڑی عزت رب نے عورت کو عطا کی ہے کہ گھر میں عزت کے ساتھ بیٹھی ہے۔ اسلام سے پہلے اگر عورت کی ہسٹری کو پڑھا جائے زمانے جاہلیت کے لحاظ سے، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، زمانے جہالت میں جب کسی کو خوشخبری دی جاتی نا کہ تمہارے گھر میں عورت بچی پیدا ہوئی ہے، قرآن کہتا ہے ظَلَّ وَجْهُهُ مُسَوَّدًا، بندے کا جو چہرہ ہے وہ کالا پڑ جاتا، پریشانی کے عالم میں کہ اوئے ہوئے یہ کیا ہو گیا کہ گھر میں بچی پیدا ہوگی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سارا جو چہرہ ہے نا وہ سیاہ پڑ جاتا۔ اللہ فرماتا وَهُوَ كَظِيمٌ، وہ شدید غصے کے اندر آ جاتے۔ اب اس کے اندر بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اب سرکار کی امت میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں معاذ اللہ جو بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں کہ تم نے بچہ ہی پیدا کرنا ہے، بچی پیدا کی میں تم کو طلاق دے دوں گا۔ اب بتائیں اس میں عورت کا کیا قصور ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ تو نشانیاں ہیں زمانہ جاہلیت کے لحاظ سے کہ جب ان کے گھر میں بچیاں پیدا ہوتی کیا ہوتا؟ ظَلَّ وَجْهُهُ، ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، وَهُوَ كَظِيمٌ، وہ کیا ہو جاتے؟ غصے کے ساتھ ہو جاتے۔ اللہ فرماتا يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ، اب وہ لوگوں سے چھپ جاتے کہ کہیں لوگ دیکھ کے ان کا تماشا نہ بنائیں کہ کیا ہو گیا تمہارے گھر بچی پیدا ہوگی، لوگوں سے چھپ جاتے۔ من سوء، اس برائی کی وجہ سے بچی گھر میں پیدا ہو جاتی، وہ کہتے یہ بڑا برا کام ہو گیا، لوگوں سے چھپ جاتے۔ ما بشر بھی، جس کے ساتھ ان کو خوشخبری دی جاتی نا بچی کے ساتھ، وہ چھپ جاتے۔ اللہ فرماتا ایمسکہ علی ہون، وہ کہتے کیا میں بچی کو رکھ لوں غم کے ساتھ، غم بھی ہے کیا اس بچی کو میں رکھ لوں غم کے ساتھ، ام یدسہ فی التراب، یا میں اس بچی کو کیا کروں زمین کے اندر دفن کر دوں۔ دو ہی حال ہوتے ہیں ان کے پاس، یا وہ کہتے ہیں یا میں اس بچی کو رکھ لیتا ہوں، جو غم ہے میں اس کو برداشت کر لوں گا، قوم سے میں چھپ جاؤں گا، یا وہ کیا کہتے ام یدسہ فی التراب، یا وہ کیا کہتے میں بچی کو زمین کے اندر زندہ درگور کر دیتا ہوں تاکہ کوئی بندہ میرا مذاق نہ اڑائے۔ لیکن یہ سرکار کا اسلام ہے، مذہب اسلام کی، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے عورت کو کتنی عزت عطا کی ہے۔ خاتون جنت پاک کی شان کو سن کے آپ کو بغور اس بات کا علم ہو جانا چاہیے کہ اللہ کریم جل جلالہ نے عورت کو کتنا عزت، کتنے وقار اور کتنی بلندی عطا فرمائی۔ آج 3 رمضان مبارک سیدہ خاتون جنت پاک کا یوم وصال ہے۔ بالخصوص افطاری کے وقت جب گھر میں بیٹھیں آپ ضرور ان کی روح کو ایصال ثواب کیجیے۔ ان کی مقدس روح ہمارے ایصال ثواب کی ہرگز محتاج نہیں ہے، لیکن ان کی پاک بارگاہ میں ایصال ثواب کرنے سے ہماری بیٹیوں، ہماری ماؤں کی عزتوں میں ضرور اضافہ ہوگا۔ اللہ کریم سیدہ خاتون جنت پاک کے شرم و حیا کا صدقہ ہماری ماؤں بہنوں کو پردے کی چادر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔